بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے تذکرہ سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ کو سرزمین عرب اور عرب قوم اور اس دور کے عمومی حالات سے روشناس کرایا جائے، تاکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب اور دنیا کے حالات کیسے تھے۔ ایک جزیرہ نما ہے جس کے جنوب میں بحیرہ عرب، مشرق میں خلیج فارس اور مغرب میں بحیرہ قلزم ہے۔ تینوں اطراف سے پانی میں گرے اس ملک کے شمال میں شام کا ملک واقع ہے۔ مجموعی طور پر اس ملک کا اکثر حصہ ریگستانوں اور غیر آباد وادیوں پر مشتمل ہے، جبکہ چند علاقے اپنی سرسبزی اور شادابی کے لیے بھی مشہور ہیں۔ جزیرہ عرب کا سب سے زرخیز علاقہ رہا ہے، جس کو پرامن ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا۔ آب و ہوا معتدل ہے اور اس کے پہاڑوں کے درمیان وسیع و شاداب وادیاں ہیں، جہاں پھل و سبزیاں بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ سرزمین عرب پر سب سے آخر میں آباد ہونے والے بنو اسماعیل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب اور گیا وادی میں لا بسایا اور خود واپس چلے گئے۔ یاد رہے کہ اس وقت نہ مکہ کی آبادی تھی اور نہ ہی خانہ کعبہ کا وجود۔ خانہ کعبہ ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تعمیر ہوا، ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے وقت وہ تعمیر مدموم ہو چکی تھی، اور پھر بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے تھے، اور ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم پر اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی اور نگرانی میں خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں پر دوبارہ سے تعمیر کیا جن پر کبھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جب شدت گرمی اور پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی تو حضرت ہاجرہ ایک عظیم ماں کی وہ بے قرار دوڑ شروع ہوئی جو آج بھی حج کا ایک لازم حصہ ہے۔ آپ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کے دور دور تک دیکھتی کہ شاید کہیں پانی نظر آئے، کبھی صفا کی مخالف سمت میں مروہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی، مگر وہاں پانی ہوتا تو نظر آتا، اور جیسے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رونے کی آواز ماں کے کانوں میں پڑی تو بے قرار ہو کر ان کے پاس دوڑی دوڑی جاتی، اور جب ان کو پیاس سے روتا بلکتا دیکھتی تو پھر دیوانہ وار پانی کی تلاش میں جاتی۔ اسی اثناء میں کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں ننھے اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کسی چشمے کی صورت میں ابل رہا ہے۔ بھاگ کر بیٹے کے پاس پہنچی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بیٹے کو پانی پلایا، خود بھی پیا، اور پھر اس چشمے کے ارد گرد تالاب کی صورت میں مٹی کے منڈیر بنا دی۔ لیکن جب پانی مسلسل بڑھتے بڑھتے تالاب کی کناروں سے باہر نکلنے لگا تو بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا، زمزم ٹھہر جا ٹھہر جا، اور ان کے یہ فرماتے ہی پانی یکدم ٹھہر گیا۔ آپ سے زمزم کے کنویں کے متعلق ایک معجزاتی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ موجودہ دور میں اس کنویں میں بڑی بڑی موٹریں لگا کر پانی نکالا جاتا ہے۔ کنویں میں پانی کا لیول خانہ کعبہ کی بنیادوں سے ہمیشہ 6 فٹ نیچے رہتا ہے۔ اب دو بہت ہی عجیب باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 24 گھنٹے میں مسلسل پانی نکالنے کی وجہ سے کنویں کا جو لیول کم ہوتا ہے وہ بہت تیزی سے محض 11 منٹوں میں اپنی اصل جگہ پر واپس آ جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے
کہ اتنی تیزی سے اوپر چڑھنے والا پانی ہمیشہ ہی اپنے لیول یعنی خانہ کعبہ کی بنیادوں سے 6 فٹ نیچے پہنچ کر خود بخود رک جاتا ہے؟ یہ اوپر کیوں نہیں چڑھتا؟ تو اگر یہ پانی خود بخود نہ رک جائے تو تب غور کریں کہ اگر 24 گھنٹے نکالا جانے والا پانی صرف 11 منٹوں میں پورا ہو جاتا ہے، تو اگر یہ پانی نہ رکے اور اوپر چڑھ کر باہر بہنا شروع کر دے تو تب کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ یقیناً یہ حضرت حاجرہ کی مبارک فرمان یعنی زمزم ٹھہر جا کی برکت ہے کہ یہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا، اور جتنا بھی اس سے پانی نکال لیا جائے یہ بس اپنے اسی لیول تک آ کر خود بخود رک جاتا ہے جہاں کبھی اس سے حضرت حاجرہ نے روکا تھا۔ اور اب اصل موضوع کی طرف پڑھتے ہیں۔ اوپر بنو قرطان کے ایک قبیلے جرہم کا ذکر کیا گیا۔ سرزمین عرب کیونکہ زیادہ تر صحرا اور پہاڑی علاقہ تھا اور پانی بہت نایاب ہے، تو کسی جگہ آبادی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پانی میسر ہو۔ قبیلہ جرہم جب اپنے علاقے یمن سے نئے وطن کی تلاش میں نکلا تو دوران سفر جب مکہ کی وادی میں پہنچا تو وہاں ان کو زمزم کے چشمے کی وجہ سے ٹھہرنا مناسب لگا۔ کیونکہ چشمے کی مالک حضرت حاجرہ تھی تو انہوں نے بی بی حاجرہ کی اجازت سے چشمہ کے ساتھ